اللہ جل جلالہ کا بڑا ہی کرم، بڑا ہی فضل ہوا اس امت محمدیہ پر کہ جو اللہ جل جلالہ نے اس کی بخشش کا سامان بنا دیا، اور اللہ جل جلالہ نے اس کو رمضان المبارک جیسی عظیم الشان دولت عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ رمضان المبارک کی قدر کو جان سکیں تو یہ ساری زندگی تمنا کریں کہ کاش کہ ساری زندگی رمضان ہی رہے۔ رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں رحمتوں کے ساتھ سمٹتا ہوا آج آخری رات کو پہنچ گیا، اور آج کی اس رات کو آسمانوں کے اوپر بھی اللہ جل جلالہ اس کو نام دیا گیا لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نقل کرنے والے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ شہروں کے اندر، گلیوں کے اندر، چوراہوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسی بلند آواز سے جس کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر اس آواز کو سنتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے امت محمدیہ، اس عظیم الشان رب، اس کریم رب کی طرف چلو جو بہت کچھ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جب امت محمدیہ عیدگاہ پہنچتی ہے، اللہ جل جلالہ فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنے مزدوری پوری کر دی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اس مزدور کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ جل جلالہ فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کو رمضان المبارک اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور اپنی مغفرت نصیب فرما دی۔ اور پھر بندوں کی طرف ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو، آج کے اس عظیم شان اجتماع کے اندر تم مجھ سے جو بھی دعا مانگو گے میں اس دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور اللہ جل جلالہ نے اس پر اتنی عظیم الشان قسمیں کھائیں، تو فرماتے ہیں وعزتی، میرے عزت کی قسم، وجلالی، میرے جلال کی قسم، وکرمی، اور میرے کرم کی قسم، وعلو مکانی، میرے بلند مکان کی قسم، وعلو مرتبتی، اور میرے علو مرتبتی کی قسم، لأجیبنہم، آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے اندر جو تم اپنی آخرت کے بارے میں مجھ سے جو سوال مانگو گے میں اس سوال کو پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا کہ اگر وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہوئی تو تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اتنا ثواب اللہ جل جلالہ اس کو فرماتے ہیں۔ امت محمدیہ کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے بندو جب تک تم میرا خیال رکھتے رہو گے، میری عزت کی قسم میں تمہارے گناہوں پر ستاری کرتا رہوں گا، اور میں تمہیں کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ اور اللہ جل فرماتے ہیں کہ جاؤ، میں نے تمہارے گناہ بخش دیے گئے، اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور فرشتے اس امت محمدیہ کو جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے، جو اس کو یعنی عید الفطر کے یعنی عظیم شان اجتماع کے بعد ملتا ہے، تو اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کر فرشتے کھلکھلاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کتنا عظیم الشان رب اور کتنا بڑا عظیم انعام اللہ جل جلالہ سے عطا فرمایا ہے۔ اور اس لیے انعام کی رات کے متعلق حضرات صحابہ کرام کی رائے کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن کو، عید الفطر کے دن کو، اللہ کی تسبیح، اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ اس کو مزین کرو، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو مزین کرو، اپنے دل کی پاکی کے ساتھ اس کو مزین کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عید اس دن ہے جس دن مسلمان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ دن اس کے عید کے دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمان کی 5 عیدیں ہیں۔ نمبر 1، جس دن مسلمان
گناہوں سے محفوظ رہے۔ نمبر 2، جس دن مسلمان دنیا سے ایمان سلامت لے کے چلے جائے۔ نمبر 3، جس دن مسلمان پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے۔ نمبر 4، جس دن مسلمان جنت میں داخل ہو جائے۔ اور نمبر 5، جس دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کون سی عید ہوگی؟ تو یہ جو عید ہے یہ اس بڑی عید کے لیے تیاری ہے کہ ہم اس بڑی عید کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ جل جلالہ اس عظیم الشان عید کی ہمیں 100% تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں یہ پورا دن عید کے دن عبادت کے ساتھ گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔